میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں ہم، اور ہمارے بار بار بتاتا ہوں بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، یہ بھی بہت سے لوگ، کیونکہ بہت سے ہاں پیسے بندے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ملک جا رہے ہیں تو اتنے پیسے وہاں سے، ایک بیان کے اتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہم فلاں ملک میں بلانا چاہتے ہیں، آپ کے چارجز کتنے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں علماء کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے، مجھے اندرون سندھ بلایا بیان کے لیے، تو میرے دوست نے بھی کہا چلو آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے۔ ان کے ابا تھے وکیل، تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا مفتی صاحب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کے ابا نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں، تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ وکیل تھے نا وہ، تو ہر چیز کو اسی حساب سے، فری میں کون جائے گا بھائی۔ تو مجھے انہوں نے آ کے بتایا، میں نے کہا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا، ابا مان کے ہی نہیں دے رہے۔ ابا کہہ رہے فری پھوکٹ میں کیوں جا رہا ہے؟ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ثواب کے لیے بھی کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب سا حساب کتاب بن گیا، تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے۔ تو ہمارے حضرت اتنے مالدار، اور میں نہیں کہہ رہا مالداروں کا تعلق نہیں تھا، فوج کے بڑے بڑے افسر حضرت سے بیعت تھے، اور بڑے بڑے کروڑپتی تاجر حضرت سے بیعت تھے، لیکن زیادہ کون تھے؟ رکشے ٹیکسیوں والے۔ اور آپ حضرت کی محفل دیکھتے تو آپ کو غریب غریب چہرے اس میں نظر آ رہے ہوں گے، اور طلبہ تو اکثر ہوتے ہی غریب ہیں بیچارے، وہ تو ویسے ہی فاختہ کے بچے کہتے تھے حضرت طلبہ کو، معصوم سے چہرے نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے عجیب سا، تو فاختہ کے بچے لگتے ہیں دیکھنے میں۔ یہ پیسے، وہ مولوی صاحب کا میں نے سنایا تھا نا، حضرت کہتے تھے ان سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک دن جل کے کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے۔ شادی کہاں سے؟ پیسے ہی نہیں ہے۔ مشورہ دینا آسان ہے، پیسے ہوں گے تو شادی ہوگی نا۔ تو حضرت ان کا بھی قصہ بہت سناتے تھے کہ دیکھو، تو اور کوئی فرق نہیں تھا کہ آگے کون بیٹھے گا، غریب غریب لوگ جو پہلے آگے۔ دیکھو مسجد میں اب تک یہ ہوتا ہے، یہ بھی اسلام کا حسن ہے۔ دنیا میں ہر عبادت گاہوں میں فرق ہے، لیکن مسجد ایک واحد ایک جگہ ہے۔ اب یہاں جیسے بیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈیفینس کا بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا، یہاں ایسے ڈاکٹر بھی آئے ہیں بڑے بڑے ریسرچ سینٹروں میں ہوتے ہیں وہ، لیکن نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے، اور مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسلام کا حسن ہے نا، کہ کروڑ پتی آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ایک رکشے والا بیٹھا ہوا ہوگا، ہے بھائی؟ ایک آدمی جس کے بحریہ ٹاؤن میں 25 مکان ہیں وہ بھی نیچے بیٹھا ہوا ہوگا، اسی کے ساتھ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج بھی اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے امیر اور غریب کا فرق، بولو، مٹا دی۔ نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ حرم میں ایک دفعہ، حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں نا کچھ خاص قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں مسجد حرام میں، امام حرم کے پیچھے حکومتی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ سیکیورٹی ہو، وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کو اجازت دیں گے کہ ایسا نہ ہو کوئی دشمنی نکال لے امام حرم سے، کیونکہ بڑی مشہور شخصیتیں، ظاہر ہے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی دشمنیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمارے حضرت وہاں کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں سعودی عرب گیا وہاں عمرہ کرنے نا، تو حرم میں نا ایک بدو، ایک عام آدمی تو ان سے بحث نہیں کر سکتا، عربی بحث کر سکتا ہے، تو ایک بدو امام حرم کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بدو نہیں، دیہاتی جو عربی ہوتے ہیں، امام حرم کے، حضرت اس کا بڑا مزے لے کے واقعہ سناتے تھے اس کی سادگی پہ نا۔ تو وہ امام حرم کے پیچھے جب آ کے کھڑا ہوا ہے تو شرطوں نے اس کو ہٹایا، اس لیے نہیں کہ تم دیہاتی ہو یا تم غریب ہو، اس لیے نہیں، سیکیورٹی کے نقطہ کہ بھئی یہاں مخصوص لوگ کھڑے ہوں گے حرم، امام حرم کی حفاظت کے پیش نظر۔ جیسے ہمارے حضرت کی سیکیورٹی بہت سخت تھی، تو حضرت کے دائیں بائیں ہر ایک کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، خطرہ ہوتا ہے نا کوئی بھی حملہ کر دے، تو اس میں خاص طلبہ تھے، ان کو تھا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے، اور ایک لال کارپٹ بچھا دیا تھا کہ اس کارپٹ پہ غیر متعلقہ افراد نہیں آ سکتے، وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے۔ تو وہاں بھی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ شرط ہے کہ امام حرم کے پیچھے چند مخصوص لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ دیہاتی پہلے آگے بیٹھ گیا، اب اس کو شرطیں ہٹا رہے ہیں، ہٹ جا۔ تو دیہاتی کیا کہتا ہے شرطوں سے؟ گل لا الہ الا اللہ، گل کہتے ہیں نا وہ، کلمہ پڑھو لا الہ، وہ شرطوں کو سمجھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ پہلی صف میں کون اور دوسری، جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا،
تم جو اللہ کے گھر میں غریب آدمی, وہ تو بیچارہ کسی اور اس میں لے کے جا رہا تھا, غریب کو پیچھے ہٹا رہے ہو, حکومتی بندے کو آگے لے کر آ رہے ہو, گویا تم شرک کر رہے ہو, تم کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرو. ٹھیک ہے نا. اب وہ شرطا کہہ رہے ہیں میں اس کو ہٹا رہا ہوں, اور مجھے کیا پڑھا رہی ہے, کہہ رہے گل لا الہ الا اللہ, گل لا الہ الا اللہ. حضرت وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, حضرت کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کا یہ منظر نا, کہ اس دیہاتی آدمی کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے کہ بھائی حرم میں اگر امیر غریب کا فرق کیا یا سرکاری اور غیر سرکاری کا فرق کیا, یہ تو کیا ہے, اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک کر رہے ہو, یعنی اللہ اتنا بڑا, تم نے ان کو بھی بڑا بنا دیا, یہاں تو سب ایک جیسے ہیں. تو وہ شرطا بھی حیران کہ اس کو کیسے سمجھاؤں میں بھائی, یہ تو اس کو اتنا تو ایمان اور کفر کا مسئلہ. وہ شرطا پھر ہٹائے, وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ کے اسلام, اس کو کافر بنا دیا شرطے کو. پھر پتہ نہیں وہ ہٹا کہ نہیں ہٹا, مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں ہٹا ہوگا, وہ تو اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہا ہے, وہ تو پھر مرتد ہونے کے حکم جاری کر دے گا اس کے اوپر. تو اسلام کا حسن ہے کہ عبادت گاہوں میں کوئی فرق بولو نہیں رکھا, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. مسجدوں میں نہیں ہے کوئی, ہاں جہاں کوئی فرق ہے تو وہ غلط ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے چندہ سیٹھ صاحب نے زیادہ دیا ہوا ہے, ان کے لیے دعائیں. ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو دعا کا اسٹائل امام صاحب, یا اللہ وسیم بھائی کے تمام گناہوں کو معاف فرما, انہوں نے اتنا مسجد میں پیسہ دیا ہے, اے اللہ سلیم وسیم میں اپنی طرف سے نام لے رہا ہوں, ان کا اصل میں نام. تو ہمیں سنتیں پڑھتے ہوئے ہنسی روکنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ یار یہ تو پوری رپورٹ دعاؤں میں پیش کر رہے ہیں. بھائی جس نے دے دیا بس ٹھیک ہے, اس کو تھوڑے سے شکریہ ادا کر دو, اکرام کر دو, بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی کر دو بس. اور کوئی غریب آدمی کا نام آئے تو درمیان میں تھوڑا سا. تو یہ ہے اسلام کی دعوت کہ دعوت میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا.